بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی حکمت نزول القرآن مفرقا۔ دوسری فصل التبیان فی علوم القرآن کی ہے کہ قرآن مجید جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ تو نزول القرآن الکریم، نزول قرآن کریم جو ہے اس میں سب سے پہلے تو تمہید کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو قرآن مجید کا تحفہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت پہ یہ معجز کتاب نازل فرمائی جو باقی آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان سب کی خاتم ہے، یعنی اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آ سکتی قرآن مجید کے بعد، تاکہ امت محمد کے لیے یہ زندگی گزارنے کا دستور ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور بیماریوں اور مشکلات وغیرہ کے لیے کوئی دوا ہو جائے اچھی، اور آیت مجد ہو یعنی بزرگی کی نشانی ہو جائے، فخر ہو جائے اس امت کے چننے کے ذریعے، اور واختیارها لحمل اقدس الرسالات السماویہ، اور یعنی آسمانی جتنے پیغامات ہیں ان میں سے سب سے اس کو جو اختیار کرنا ہے وہ اچھا ہونے پہ دلالت کرنا ہے، حیث اکرمہ اللہ تعالیٰ بانزال اشرفی کتاب، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اس امت کا اکرام کیا سب سے اچھی کتاب اس پہ نازل کر کے، اور پھر اس کو خاص کیا مخلوقات میں سے سب سے اشرف اعلیٰ شخصیت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اس میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ قرآن مجید کو نازل کیا، یہ اس امت کی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نازل کیا۔ وبنزول ھذا القرآن اکتمل عقد الرسالات السماویہ، یعنی اس قرآن مجید کے نازل ہونے سے آسمانی پیغامات کا جو سلسلہ تھا، وحی آنے کا سلسلہ تھا، وہ بالکل مکمل ہو گیا۔ فشاع النور علی العالم وسطع الضیاء علی الکون، زمانے پہ روشنی بالکل واضح ہو گئی، چھا گئی، اور عالم پہ نور جو ہے وہ بھر گیا۔ ووصلت ہدایت اللہ الی الخلق، اللہ رب العزت کی جو ہدایت تھی وہ مخلوق تک پہنچ چکی کامل طور پہ، اور یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے یہ حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے ہے، وہ قرآن مجید کو لے کے اللہ کے نبی کے پاس تشریف لایا کرتے تھے تاکہ وہ وحی اللہ کی وحی کو نبی علیہ السلام تک پہنچا دیں۔ وفی ذلک یقول اللہ جل ثناؤہ، اسی بات کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ اس قرآن مجید کو روح امین لے کے آئے، آپ کے دل پہ نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ قرآن مجید واضح عربی زبان میں ہے۔ اس کے بعد ہے کیف نزل القرآن الکریم، کہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا۔ تو قرآن مجید 2 دفعہ نازل ہوا، پہلی دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر لیلۃ القدر کی رات میں ایک ساتھ، یعنی سارے کا سارا قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات میں رمضان المبارک میں آسمان دنیا پہ نازل ہو گیا لوح محفوظ سے، اور دوسری دفعہ جو دوسرا نزول ہے قرآن مجید کا وہ آسمان دنیا سے زمین تک نازل ہوا متفرق طور پہ، جتنی جتنی ضرورت پیش آتی گئی، اور یہ 23 سال کے سلسلے میں ہوا۔ اور جو پہلی دفعہ نازل ہونے کی جو تفصیل ہے، جو نزول اول ہے، اس میں یہ ہے کہ فقد کان فی لیلۃ مبارکہ من لیالی الدہر، یعنی زمانے کی جو راتیں ہیں ان میں سے انتہائی بابرکت رات تھی ایک، اور وہ لیلۃ القدر ہے جس میں اللہ رب العزت نے اس پورے قرآن مجید کو نازل کیا بیت العزہ میں، یعنی بیت العزہ آسمان دنیا جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں اس جگہ کا نام ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ اور اب اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن مجید بیت العزہ میں نازل ہوا، ایک رات میں نازل ہوا، تو یہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ الدخان کی، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک مقدس رات میں نازل کیا. اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا. اور تیسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. تو کہتے ہیں یہ جو تینوں آیات ہیں یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ قرآن مجید ایک ہی رات میں نازل ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس رات کو مبارک قرار دیا اور اس کا نام لیلۃ القدر رکھا، اور وہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے. اور وَيَتَعَيَّنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا النُّزُولُ هُوَ النُّزُولُ الْأَوَّلُ إِلَى بَيْتِ الْعِزَّةِ مِنَ السَّمَاءِ. اور اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے ان آیات کے ذریعے کہ جو نزول اول ہے وہ یعنی آسمان دنیا بیت العزت کی جانب ہی نزول ہے، اس لیے کہ لو ارید بہ النزول الثانی علی النبی، اگر ہم ان آیات کے ذریعے، جو 3 آیات ابھی ہم نے ذکر کی ہیں، ان کے ذریعے اگر نزول ثانی مراد ہوتا لما صح ان یکون فی لیلۃ واحدہ، تو پھر ایک رات میں ہونا تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید تو اللہ کے نبی پہ 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو ایک رات میں پھر کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. وفی شہر واحد، اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے. لأن القرآن انما نزل فی مدت طویلہ، اس لیے کہ قرآن مجید تو ایک بڑی مدت میں نازل ہوا ہے اور وہ 23 سال ہیں، اور غیر رمضان میں بھی تمام مہینوں میں نازل ہوتا رہا ہے. فیتعین ان یکون المراد بہ النزول الاول، تو پھر اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ اس سے مراد نزول اول ہے، یعنی لوح محفوظ سے بیت العزت کی طرف. وقد جاءت الاخبار الصحیحہ تؤید ذلک، اور کہتے ہیں کہ صحیح احادیث بھی اس بارے میں مروی ہیں جیسا کہ آیات ہیں قرآن مجید کی. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ فوضع فی بیت العزہ من السماء الدنیا، کہ قرآن مجید کو آسمان دنیا پر بیت العزت میں رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جبریل اللہ کے نبی کے پاس وہاں سے لے کے آیا کرتے تھے. اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ایک اور روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا آسمان دنیا پہ سارے کا سارا ایک ہی دفعہ. وَكَانَ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اور یہ ستاروں کی جگہ میں تھا. وَكَانَ اللَّهُ يُنَزِّلُهُ عَلَى رَسُولِهِ بَعْضُهُ فِي إِسْرِ بَعْضٍ، اور پھر اس اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ جو قرآن مجید اس کے بعد نازل کرتے تھے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے، پہلے تھوڑا سا اس کے بعد اس تھوڑا سا یوں کر کے نازل ہوا. اور تیسری بھی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا، رمضان میں آسمان دنیا پہ سارے کا سارا. کہتے ہیں یہ جو تینوں روایات ہیں ان کو، اور ایک رمضان الی سماء الدنیا، ٹھیک ہے، یعنی ثم انزل نجوما، وہی مطلب ہے اس حدیث کا بھی کہ پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. کہتے ہیں ان تینوں روایات کو جو احادیث ہیں سیوطی نے، علامہ سیوطی نے اپنی کتاب اتقان میں ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ ساری کی ساری صحیح احادیث ہیں، جیسے کہ سیوطی روایت کرتے ہیں ابن عباس سے. یعنی ایک اور حدیث لا رہے ہیں انہ سألہ عطیہ بن الاسود، کہ عطیہ بن اسود نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا کہ اوقع فی قلبی الشک، کہ میرے دل میں شک پیدا ہو چکا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے ذریعے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وہذا انزل فی شوال. اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، حالانکہ یعنی عطیہ نے یہ سوال کیا ابن عباس سے کہ قرآن تو شوال میں بھی نازل ہوا ہے، ذوالقعدہ میں بھی، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول میں بھی نازل ہوا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا انہ انزل فی رمضان فی لیلۃ القدر جملۃ واحدہ، کہ لیلۃ القدر میں ایک ساتھ نازل ہوا. ثم انزل علی مواقع النجوم رسلا فی الشہور والایام، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دنوں میں اور مہینوں میں نازل ہوتا رہا. یرید بقولہ مواقع النجوم و بقولہ رسلا، یعنی کہتے ہیں کہ جو مواقع النجوم اور رسل کا مطلب یہ ہے کہ منجماً مفرقاً، تھوڑا تھوڑا کر کے تفریق شدہ نازل ہوا. یتلو بعضہ بعضاً علی تؤدۃ و رفق، یعنی آسانی کے طور پہ تھوڑا تھوڑا کر کے بعض کے بعد نازل ہوتا رہا. اور سیوطی ہی ذکر کرتے ہیں کہ قرطبی نے، جو امام قرطبی ہیں، انہوں نے ایک اجماع نقل کیا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جو نازل ہوا ہے
اس پہ گویا کہ اجماع ہے، یہ کسی عالم نے بھی اس کا رد نہیں کیا، سب اس کو مانتے ہیں۔ وَلَعَلَّ الْحِكْمَةَ فِي هَذَا النُّزُولِ، اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ جو قرآن مجید کو 2 دفعہ نازل کیا، اور آسمان دنیا پہ پہلے نازل کیا اور یہاں سے پھر اللہ کے نبی کے پہ نازل ہوا، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ تفخیم امر القرآن، قرآن مجید کا جو معاملہ ہے اس کی شان کو بڑھایا جا سکے، وَأَمْرِ مَن نَزَلَ عَلَيْهِ، اور جن شخصیت پر یہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کو بھی بڑھایا جا سکے، بِإِعْلَامِ سُکَّانِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، یعنی جو 7 آسمانوں کے باشندے ہیں ان کو یہ اعلان کر دیا جائے، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے، ان ھذا آخر الکتب المنزلہ، کہ آسمانی کتابوں میں سے یہ سب سے آخری کتاب، جو رسولوں میں سے سب سے آخری رسول، جو اشرف الامم ہیں اور امتوں میں سے سب سے اشرف امت پہ نازل ہو رہی ہے، فقد قربناہ الیہم لننزلہ علیہم، تو ہم نے اس قرآن مجید کو قریب کر دیا ان کے، تاکہ ہم ان پہ نازل کریں، یعنی تاکہ جو 7 آسمان میں مخلوق ہے ان کو پتہ چل جائے کہ قرآن آخری کتاب ہے، جس شخصیت پہ نازل ہو رہی ہے وہ آخری نبی ہیں، اور جس امت پہ نازل ہو رہی ہے وہ آخری نبی ہیں، اور اب ہم آسمان دنیا تک قرآن مجید آ چکا ہے، گویا کہ قریب کر دیا، اب ہم آہستہ آہستہ ان پہ نازل بھی کر دیں گے، تو اس لیے یعنی قرآن مجید کی شان میں اضافے کے لیے یہ نازل اس طرح کیا گیا۔ اور سیوطی کہتے ہیں کہ لولا ان الحکمت الالہیہ اقتضت وصولہ الیہم منجما بحسب الواقع، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا نہ ہوتا کہ جو قرآن مجید ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے واقعات کے لحاظ سے نازل ہوتا، جب کوئی واقعہ پیش آئے اس کے مطابق، لہبط به الی الارض جملۃ کسائر الکتب المنزلہ قبلہ، تو قرآن مجید سارے کا سارا ایک دفعہ ہی نازل ہو جاتا، جیسے کہ باقی آسمانی کتابیں ساری کی ساری ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے خالف بینہ و بینہا، باقی آسمانی کتابوں میں اور اس قرآن مجید میں فرق ملحوظ رکھنا تھا، لہٰذا فجعل لہ امرین، اس کے 2 نزولوں کو مقرر کیا، انزالہ جملتاً، پہلا نزول سارے کا سارا قرآن مجید اکٹھا ایک ساتھ، پھر آہستہ آہستہ کر کے تشریفاً للمنزل علیہ، منزل علیہ یعنی جن پہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان، عزت، مقام، شرف کی خاطر اس طرح کیا گیا۔ یہ تو تفصیل تھی کہ نزول اول کی۔ اب نزول ثانی جو ہے، اما التنزیل الثانی فقد کان من السماء الدنیا علی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منجما، تو وہ آسمان دنیا سے اللہ کے نبی کے مبارک قلب اطہر پہ نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور یہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اور یہ نازل ہوا اللہ کے نبی کو جب نبوت ملی، بعثت کا وقت ہوا، یعنی جب 40 سال کی آپ علیہ السلام کی عمر تھی، اور بھی الی وفاتی ہی، تو آپ کی وفات تک یہ نازل ہوتا رہا، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ والدلیل علی ھذا النزول وانہ نزل منجما، اور یہ جو دوسرا نزول ہے، جیسے پہلے نزول پہ دلائل دیے قرآن سے، احادیث سے، اب اس میں بھی دلائل ہیں، اور یعنی ایک تو اس بات پہ دلیل کہ قرآن مجید دوسری دفعہ بھی نازل ہوا آسمان دنیا سے اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر، اور دوسری دلیل یہ کہ یہ جو دوسری دفعہ نازل ہوا یہ ایک ساتھ نہیں تھا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تھا، تو یہ سورۃ الاسراء میں ہے کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو تفریق کیا، الگ الگ کر دیا، تاکہ آپ لوگوں پہ آسانی سے پڑھ سکیں، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے نازل کیا۔ اور سورۃ الفرقان میں ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ پہ قرآن مجید ایک دفعہ ہی کیوں نازل نہ کر دیا گیا، تو یہ اس لیے ایک دفعہ نہیں نازل کیا گیا، کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو، آپ کو ثابت قدم رکھیں، ورتلناہ ترتیلا، اور تھوڑا تھوڑا۔ تو کہتے ہیں یہ روایت کی گئی ہے کہ یہود اور مشرکین جو تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عیب لگایا کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ ایک دفعہ ہی نازل ہو جائے، یہاں تک کہ یہود کہنے لگے ابا القاسم لولا انزل ھذا القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہو جاتا، جیسا کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ ایک دفعہ ہی نازل ہو گئی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو دونوں آیات ہیں
ان کو نازل کیا ان یہودیوں کو جواب دیتے ہوئے، یعنی کہ اس وجہ سے نہیں نازل ہو رہا ایک ساتھ کہ ہم اپنے محبوب کی، اللہ کے نبی کو ثابت قدم رکھیں، جیسا کہ زرقانی کہتے ہیں کہ یدل علی امرین، کہ یہ دو کاموں، یہ جو آیت ہے یہ دو باتوں پہ دلالت کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کل کے نازل ہوا ہے اللہ کے نبی پر، اور دوسری جو اس سے دلیل سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ باقی جو کتابیں تھیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، یعنی وہ اکٹھی نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ علماء کے درمیان مشہور ہے، یہاں تک کہ اجماع ہے گویا کہ وجہ دلالت علی ہذین الامرین، اور کہتے ہیں کہ ان دونوں کاموں پر دلالت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تکذیب نہیں کی ان کی، فی مدعو من نزول الکتاب السماوی جملتاً، یعنی جب یہود نے کہا کہ لولا انزل علیہ القرآن جملتاً واحدہ، تو یعنی قرآن مجید ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہو جاتا جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید نہیں کی کہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا تھا، تو اس سے پتہ چلا کہ جو باقی آسمانی کتابیں ہیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئیں، بل اجابہم ببیان الحکمہ فی نزول القرآن مفرقاً، بلکہ اللہ رب العزت نے تو جو قرآن مجید الگ الگ نازل ہو رہا ہے اس کی حکمت کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور اگر جو آسمانی کتابیں بھی تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہوتی آسمان سے قرآن مجید کی طرح، لرد علیہم بالتکذیب، تو پھر اللہ رب العزت ان کی تکذیب کرتے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام پہ بھی کتاب تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہے۔ وَبِإِعْلَانِ أَنَّ التَّنْجِيمَ هُوَ السُّنَّةُ فِي مَا أَنزَلَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ مِن قبل، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے کہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہو کہ جو تنجیم ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن قرآن مجید کا نزول ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، سابقہ انبیاء پر بھی قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہے، لیکن جب اللہ نے یہ نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، باقی کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور کئی جگہ پہ رد کیا مشرکین کا، جب وہ غلط بات کیا کرتے تھے، وہ کہنے لگے کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ ان نبی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے نبی ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں خرید و فروخت کے لیے بھی جاتے ہیں، تو یعنی وہ کہتے تھے کہ نبی کوئی ماوراء شخصیت ہونی چاہیے زمانے سے، کوئی سپر نیچرل ٹائپ ہونی چاہیے کہ جو انسان ہی نہ ہو، تو یہ تو ہماری طرح کے نبی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں بازار بھی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سارے کھانا پینا بھی رکھتے تھے اور بازار میں اپنی ضروریات کے لیے بھی جاتے تھے، اس لیے کہ وہ انسان تھے۔ تو اب اگر جیسے اللہ نے یہاں پہ بتا دیا کہ سابقہ انبیاء بھی انسان تھے، اور وہ تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے کہ سابقہ جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی، لیکن جب نہیں بتایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سابقہ آسمانی کتابیں ہیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئیں، جبکہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کے نبی کے قلب اطہر پہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا آسمان دنیا سے۔ اس کے بعد ہے جی کہ حکمت نزول القرآن منجمن، کہ جو قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا اس میں حکمت کیا ہے، کہتے ہیں لنزول القرآن منجمن ای مفرقاً حکم جلیلہ، تھوڑا تھوڑا کر کے نزول جو ہوا ہے اس میں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں، وہ اسرار عدیدہ، اور بہت زیادہ اسرار ہیں، راز ہیں، عرفها العالمون، عالم لوگ جن کو جانتے ہیں، وغفل عنها الجاہلون، اور جو جاہل ہیں وہ ان سے غفلت برت جاتے ہیں، ونستطيع ان نجملها فيما يأتي، اور ہم اجمالاً یعنی بہت زیادہ تفصیل سے نہیں، اجمالاً تھوڑی تھوڑی یہ جو حکمتیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک حکمت ہے کہ اللہ کے نبی کا جو قلب ہے، دل مبارک ہے، وہ مشرکین کے سامنے مضبوط رہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ التلطف بالنبی عند نزول الوحی، کہ جو نزول وحی کے وقت نبی علیہ السلام سے تلطف، رحم ہو، ظاہر ہے یعنی محبوب اور عاشق کا جب معاملہ ہوگا، اللہ رب العزت کی جانب سے جب کلام آئے گا تو اللہ کے نبی اس میں ان کے لیے اس میں تسلی کا سامان ہوگا، تو ایک یہ حکمت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کہ التدرج فی تشریع الاحکام السماویہ، احکام سماویہ میں تدرج، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا، یہ حکمت ہے۔
اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ تسہیل و حفظ القرآن و فہمہ علی المسلمین، کہ مسلمانوں کا قرآن سمجھنا، قرآن یاد کرنا آسان ہوتا، مسایرۃ الحوادث والوقائع، اور واقعات اور حوادث نئے نئے جو پیش آئیں وہ تاکہ پیش آ جائیں، والتنبیہ علیہا فی حینہا، اور ان پہ تنبیہ ان واقعات کے مطابق ان واقعات کے وقت ہو۔ اگر سارا قرآن ایک دفعہ ہی نازل ہو جاتا تو جو واقعات بعد میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی، تو ان پہ تو کوئی تنبیہ کی پھر صورت نہ ہو سکتی۔ اور چھٹے نمبر پہ ہے کہ الارشاد الی مصدر القرآن، کہ جو قرآن مجید کا مصدر ہے، یعنی جو قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اس بات کی طرف بھی اشارہ رہے۔ تو اب یہ تو اجمالاً ہے، اب ان کو تھوڑا تھوڑا تفصیل سے پھر بیان کریں گے۔ وَلْنَبْدَأْ بِشَيْءٍ مِّنَ التَّفْصِيل، تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے ان حکمتوں کے بارے میں، التی اجملناها فیما سبق، جن کو ہم نے اجمالاً بیان کیا۔ فنقول، اور ہم بیان کرتے ہیں، وَمِنَ اللَّهِ نَسْتَمِدُّ الْعَوْنَ، اور اللہ سے ہی ہم مدد کا سوال کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کارٹیسی سی ہے کہ یعنی جو شروع کرتے وقت جو حکمتیں شروع کرنے ہیں بیان، تو اللہ رب العزت سے وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ تیری استطاعت سے ہی ہم شروع کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو پہلی حکمت یہ ہوئی کہ تثبیت قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا۔ اور یہ وہ جو پہلے آیت ہم پڑھ چکے کہ انہوں نے کہا تھا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن مجید ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے ضمن میں ان کو جواب دیا کہ ایک دفعہ ہم اس لیے نازل نہیں کرتے، لنثبت بہ فؤادک، کیا کہ ہم اپنے نبی کے اس دل کو ثابت قدم رکھیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے جو دل کو ثابت قدم رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام تھا، رعایت تھی، اور اپنے رسول کی تائید تھی، کہ جب کہ ان کے مخالفین ان کی تکذیب کر رہے تھے اور ان کو شدید تنگ کر رہے تھے، ایذا پہنچا رہے تھے، تو یہ جو آیات اس طرح نازل ہوتی تھی تھوڑی تھوڑی کر کے، یہ اللہ کے نبی کے لیے تسلی کا سامان ہوتی اور آپ کی ہمت کو بلند کرتی، کہ دعوت دین اسلام کی طرف بلانے میں جو دعوت کا طریقہ کار تھا، اس میں جو مشکلات آتی تھی، اس سے نمٹنا اللہ کے نبی کے لیے آسان ہوتا اور آپ کے قلب مبارک مضبوط ہو جاتا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ تکالیف آ جاتی، تو اذا اشتد الاذى علیہ، یعنی جب تکلیف انتہائی شدت اختیار کر لیتی، تو پھر آیات تسلی کے لیے اور جو آپ کو دکھ پہنچا ہوتا اس کو کم کرنے کے لیے نازل ہوتی۔ اس کے بعد ہے جی کہ وکانت التسلیۃ تارۃ عن طریق قصص الانبیاء والمرسلین، کہ یہ جو تسلی کا طریقہ کار تھا، یہ کبھی تو یوں ہوتا کہ سابقہ انبیاء کے واقعات یاد دلائے جاتے کہ انہوں نے بھی جہاد میں، صبر میں اپنے آپ کو مضبوط رکھا، تو آپ بھی سابقہ انبیاء کے اقتداء میں یہ کام کیجیے۔ تو جیسے کہ یہ آیت ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، لیکن ان کو جو تکذیب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو جو تکلیف دی گئی تو انہوں نے اس پہ صبر کیا۔ تو پھر دوسری آیت میں فرما رہے ہیں کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ بھی صبر کیجئے جیسے کہ بڑے بڑے رسولوں نے صبر کیا، اور وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کا حکم اور فیصلہ سمجھ کے صبر کیجئے۔ اور کبھی جو تسلی کا سامان ہوتا وہ وعدہ ہوتا کہ نصرت کا، کہ اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ تھوڑا سا صبر کیجئے، اس کے بعد ہماری مدد آنے والی ہے۔ تو اس کی مثال ہے وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ نے فرمایا کہ ابھی آپ معاہدہ کر لیں، وہ اگرچہ بظاہر کمزور لگ رہا ہو دکھنے میں، لیکن یہ کہ اللہ آپ کی عنقریب مدد فرمائیں گے۔ اور وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ ہماری یہ بات اٹل ہے، گزر چکی ہے، حق ثابت ہو چکی ہے اپنے ہمارے رسولوں کے لیے کہ ہم ان کی ضرور مدد کرتے ہیں، اور ہمارے ہی لشکر، یعنی جو اللہ کے راستے میں لشکر نکلتے ہیں وہی غالب آتے ہیں۔
اور کبھی کبھار جو تسلی کا طریقہ کار ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتے بن دہاری اعدائہ وانہزامہم، کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ عنقریب شکست کھانے والا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ جو جماعتیں جتنی ہیں، جتنے لوگ آپ کے مقابلے میں آئیں گے، یہ سب ہزیمت اٹھائیں گے، ہار جائیں گے اور پیٹھ پھیر کے پھر بھاگیں گے، وہاں پہ قائم بھی رہ نہ سکیں گے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ آپ کہہ دیجئے کافروں سے کہ عنقریب یہ مغلوب ہی ہوں گے، یعنی یہ غالب نہیں آ سکتے اور پھر ان کو جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اور بھی اللہ کے نبی کے جو تسلی دینے کے طریقہ کار ہیں وہ ان 3-4 کے علاوہ اور بھی کافی سارے ہیں قرآن مجید میں جو وارد ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو وحی بار بار نازل ہوتی اور حضرت جبرائیل بار بار لے کے آتے آیات، تو اس میں اللہ کے نبی کے لیے تسلی کا سامان ہوتا اور نصرت کا وعدہ ہوتا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں کان لہا اعظم الاثر فی تثبیت قلب الرسول لمتابعت الدعوہ، تو دعوت کو جاری رکھنے کے لیے ان کا بڑا اثر ہوتا اللہ کے نبی کے سینے میں۔ تو یہی تھا اس کا بنیادی مقصد۔ تو کہتے ہیں کہ وَهَلْ يَشْعَرُ بِالْخُذْلَانِ وَالْفُتُورِ مَنْ كَانَتْ عِنَایَةُ اللَّهِ تَحُوتُهُ وَعَيْنُهُ تَرْعَاهُ، تو اس شخص کی ہزیمت کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ کی عنایت نے، مہربانی نے جس کو ہر وقت گھیر رکھا ہو اور اللہ کی جو آنکھ ہے وہ ان کا معائنہ کر رہی ہو، یعنی آپ علیہ السلام پہ ہر وقت وہ آیات نازل ہوتی رہتی اللہ کی جانب سے، وقفے وقفے سے، بہت جلد جلد، تو اس سے پھر یہ تسلی کا سامان ہوتا۔ تو یہ پہلی حکمت تفصیل سے انہوں نے بیان کر دی۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ التلطف بالنبی عند نزول الوحی، کہ جو وحی تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی ہے اس میں لطف ہے، یعنی اس میں اللہ کے نبی کے لیے آسانی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم ہے اپنی روعت اور ہیبت، یعنی قرآن کی ہیبت کی وجہ سے اس کو سنبھالنا، ایک ساتھ ہونا اس کا بہت مشکل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، کہ ہم بڑا بھاری کلام آپ کو دے رہے ہیں۔ تو بھاری کلام سارے کے سارے کو ایک دفعہ اٹھا لینا مشکل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ الذی لہو، قرآن کے لیے جلال ہے، وقار ہے، ہیبت ہے، روعت ہے، اور وہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جھک گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو جو اللہ انسان کا، نبی علیہ السلام کا نرم دل، وہ کیسے ایک دفعہ سارے قرآن کا متحمل ہو سکتا تھا؟ تو کہتے ہیں هل يستطيع ان يتلقى جميع القرآن دون ان يتأثر ويضطرب، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے نبی سارے قرآن کو ایک دفعہ اٹھا لیتے بغیر مشقت کے، تکلیف کے؟ اور کہتے ہیں کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی حالت کو جب قرآن مجید نازل ہوتا اور آپ کو جو شدت کا سامنا ہوتا، تو بخاری کی روایت ہے وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ حِينَ يَنزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ جب آپ پہ وحی نازل ہو رہی تھی، شدید سردی کا دن تھا، فَيَفْصِمُ عَنْهُ أَن يَنْفَصِلُوا، تو وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عِرَقًا، تو آپ کی جو پیشانی مبارک ہے اس پہ پسینے اس سے ٹپک رہا تھا، گر رہا تھا، یعنی سخت سردی میں پسینہ آ رہا تھا، اتنا مشکل کام ہوتا اس وحی کو قبول کرنا، سنبھالنا۔ تو نمبر 3 پہ حکمت ہے کہ التدرج فی تشریع الاحکام، کہ جو قرآن مجید کے جو احکام نازل ہوئے ہیں، شراب ہے، جوا ہے، ان میں تدرج ہو، یعنی تھوڑے تھوڑے کر کے نازل ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید چونکہ انسانیت کے فائدے کے لیے آیا ہے، انسانیت کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اور جو اول قرآن مجید کے جو لوگ مخاطب تھے وہ عرب تھے، تو پہلے تو قرآن مجید نے ان کو شرک سے منع کیا اور ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نے گھر کر لیا، پھر ایمان بالبعث والجزاء، قیامت کے دن پہ وہ لوگ ایمان لے آئے۔ ان سارے عقائد کے پختہ ہو جانے کے بعد پھر
اللہ تعالیٰ دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہوئے، اور وہ مرحلہ تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنا. ٹھیک ہے، اس مرحلے سے جب منتقل ہو چکے، یعنی ایمان والا جو سلسلہ ہے وہ تکمیل ہو چکا، تو پھر عبادات کی جانب توجہ کی گئی. پہلے نماز، ہجرت سے پہلے ہی نماز کا حکم آ گیا، پھر روزہ آیا، پھر 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال زکوٰۃ کا حکم آیا، پھر 6 ہجری میں حج کا حکم آیا. اسی طرح جو ساری عادات متوارثہ ہیں، تو پہلے یعنی کہ ان کو کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے روکا، پھر ان کو چھوٹے گناہوں سے روکا جن میں نرمی ہے، اور پھر وَتَدَرَّجَ بِهِمْ فِي تَحْرِيمِ مَا كَانَ مُسْتَأْصِلًا فِي نُفُوسِهِمْ، اور وہ احکام جو ان کے دلوں میں گھر کر چکے تھے، یعنی جو ان کا اوڑھنا بچھونا بن چکے تھے، اس سے چونکہ بچنا ایک دم مشکل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ان میں پھر تدرج سے کام لیا، تھوڑا تھوڑا کر کے. اور وہ کون سے تھے؟ ربا تھا، خمر تھا، یعنی شراب ہے، جوا ہے، گیمبلنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سود ہے. تو ان میں جو احکام تھے وہ آہستہ آہستہ نازل ہوئے. تو ایک دم اگر نازل ہو جاتے تو ان پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا. اب کہتے ہیں کہ اس میں اس کی مثالیں ذکر کرتے ہیں، تو جو مثال ذکر کر رہے ہیں وہ شراب کی. تو اس کو خلاصتاً ہم دیکھیں تو کہتے ہیں جو شراب کی حرمت ہے وہ 4 مرحلوں میں نازل ہوئی. پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ جو کھجور اور یہ انگور ہیں، ان کے درخت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، تو ان سے تم لوگ شراب بھی بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو. اب یہاں پہ بتا دیا کہ جو آپ باقی کھانے پینے کی چیزیں، کوئی جوس بناتے ہو، کوئی شیک بنا لو کھجور کا، تو یہ جو ہیں یہ الگ، یہ رزق حسن ہے. لیکن جو نشہ آور چیز بناؤ گے وہ رزق حسن نہیں ہے. تو یہاں پہ پہلے مرحلے میں صرف اتنا سا اشارہ کر دیا کہ جو تم شراب پیتے ہو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پھر دوسرے مرحلے میں جب آئے تو یہ والی آیت نازل کی یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان میں جو گناہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں تھوڑے بہت، لیکن جو گناہ ہے وہ اس کے منافع سے زیادہ ہے. تو اس میں ایک قانون دے دیا کہ جب بھی کوئی چیز کو دیکھا جائے گا، عملی چیز کو، تو اس کے نفع نقصان کا تناسب ہوگا. جس چیز کا نفع زیادہ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اور جس چیز کا نقصان زیادہ ہے وہ ریجیکٹ سمجھی جائے گی. یعنی انسانی عقل یہی فیصلہ کرتی ہے. اب جو اس میں شراب میں جو تھوڑے بہت نفع ہیں، اس سے مراد مادی نفع ہیں، یعنی جو انسان کو اس ظاہری دنیا میں رہتے ہوئے جو نفع ہوتے ہیں، تجارت کر لی، ٹھیک ہے، اور شراب کو بیچ لیا، اس سے جو اس کو نفع حاصل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس سے جو وہ نفع کمائے گا، جو انٹرسٹ اس کو آئے گا اپنے مال پہ، وہ اس سے مراد ہے. جیسے کہ جوئے میں نفع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں شراب اور جوئے کو اس لیے جمع کیا، اس لیے کہ جوئے میں تو جو اس کا مادی اثر ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ جوئے میں ایک وہ جو جواری ہے وہ جیت رہا ہے، تو دوسرے کا بھی سارے کا سارا مال اس کے پاس آ جاتا ہے، تو بہت بڑا نفع ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو جیسے کما یربح بعض المقامرین، جیسے کہ جو جوا کھیلنے والے ہیں ان میں سے بعض کو بہت زیادہ نفع ہو جاتا ہے اور بعض بالکل ہی دیوالیہ ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے پیسے ہی ختم ہو گئے. تو شراب میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ یہ جو عرب کے لوگ تھے، جیسے کہ قرطبی اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو شراب کو شام سے لایا کرتے تھے تھوڑے داموں میں، پھر اس کو حجاز میں آ کے زیادہ داموں میں یعنی فروخت کرتے تھے، نفع ہوتا تھا. تو یہی صحیح بات ہے جو اس سے نفع مراد ہے. تو اب کہتے ہیں کہ اب ان کو جو اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیا ہے، شراب اور جوئے کو، تو اس سے ہے کہ اسلام نے جو جسمی اضرار ہیں یعنی بتایا کہ اب دوسرے نمبر پہ ابھی ہم پڑھے ہیں کہ یہ مرحلہ ثانیہ چل رہا ہے شراب کا، تو یہاں پہ صرف یہ بتا دیا، کوئی حرمت قرار نہیں دی کہ جسمانی طور پہ جیسے ایک ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ اگر آپ شراب پیو گے تو اس کے نقصانات ہیں، ایسے ہی مادی اس کے نقصانات بتا دیے
کہ تم شراب کا کاروبار کرتے تو ٹھیک ہے، اس وقت تک حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں منافع کم ہے، تھوڑا بہت تمہیں نفع ہوتا ہے مالی طور پہ، لیکن اس کے نقصان جسمی، آپ کی صحت کو نقصان ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں معاشرے میں. تو دوسرے نمبر پہ یہ حرمت تھی. اور تیسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو نماز نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہاں پہ شراب حرام قرار دے دی، لیکن ایک تھوڑے سے وقت کے لیے کہ جب نماز پڑھنی ہے اس وقت شراب حرام ہے. تو اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ولیمے کا کھانا بنایا تو بعض صحابہ کو اس کھانے کے لیے بلایا، تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ فدعانا، کہ انہوں نے ہمیں بلایا عبد الرحمن نے، وسقان الخمر، اور ہمیں شراب پلائی، فاخذت الخمر منا، تو شراب نے ہمیں گھیر لیا، یعنی اس کا نشہ ہمیں آنے لگا، اور نماز کا وقت آ گیا. فقدمونی لیصلی بہم اماما، تو صحابہ نے مجھے آگے کر دیا کہ علی رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھائیں. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز میں پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور ونحن نعبد ما عبدتم، تو جو تمہارے الہ ہیں غلط جو ہیں، جو مورتیاں ہیں، بت ہیں، ہم بھی انہی کی عبادت کرتے ہیں. یہ بالکل معنی ہی غلط ہو گیا. وَإِنَّهُ لَسَكْرِهِ غَيَّرَ فِيهَا، یعنی علی رضی اللہ عنہ نے اپنے وہ شراب کی کے اثر کی وجہ سے جو اس کے معنی میں قرآن مجید کے الفاظ کو رد و بدل ہو گیا ان سے، تو پھر اس آیت، یہ والی آیت نازل ہوئی کہ جو نماز کی حالت میں کم از کم شراب حرام قرار دی گئی اس مرحلے میں. اور پھر آخری مرحلہ جو فائنل ہے اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو خمر ہے، جوا ہے، اور اسی طرح بعض اور چیزیں، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے گندے کام ہے، فاجتنبوہ، تو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. تو یہ چوتھا جو ہے مرحلہ فائنل، اس میں آ کے پھر شراب کو کلی طور پہ حرام کیا گیا. اب اس کا بھی شان نزول ہے، وہ یہ کہ صحابہ اکرام نے عشاء کی نماز، یعنی شان نزول بھی آ رہا ہے، لیکن یہ کہ صحابہ اکرام جو عشاء کی نماز انہوں نے پڑھی اور پھر شراب پی لی، اور وجلسوا یتسامرون، آپس میں رات کو گپ شپ کرنے لگے. فلعبت الخمر فی رؤوسہم، شراب نے ان کے عقل کو گھیر لیا، یعنی بالکل سمجھ نہ رہی. تو ان میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اور وہاں پہ ایک چھوٹی بچی تھی، تو تنشدہم وتغنیہم، تو جو ان کے سامنے تنشدو، نشید پڑھ رہی تھی، کوئی گانا وغیرہ گا رہی تھی. فقالت ضمن نشیدہا، تو وہ بچی نے اپنے اشعار وغیرہ جو پڑھ رہی تھی، نظم پڑھ رہی تھی، اس کے دوران کہا الا یا حمز للشرف النوا وہن معقلات بالفنا، کہ اے حمزہ آپ کو میں رغبت دلاتی ہوں اونٹنیوں کی طرف جو بہت اچھی ہیں اور باہر صحن میں بندھی ہوئی ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب یعنی نشے کی حالت میں ان اشعار سنائے گئے تو ان کا اثر ہوا، تو وہ باہر گئے، تو فجب اسنمۃ ناقۃ علی، تو علی رضی اللہ عنہ کی وہ اونٹنیاں تھیں، تو ان کی جو کوہانیں تھیں ان کو کاٹ دیا حضرت حمزہ نے. وبقر حاضرتیہما، یعنی ان کے جو تھن تھے ان کو بھی نقصان پہنچایا. تو یہ نشے کی حالت میں تھے. تو جب علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا، تو اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ آپ کے چچا نے، علی کے بھی چچا تھے، کہ میرے ساتھ یہ کیا ہے کہ میرے مال کو نقصان پہنچایا. تو اللہ کے نبی آئے تاکہ ان کو سرزنش کریں کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، اور ان کی ملامت کریں. تو حضرت حمزہ ان کو ایسے عجیب و غریب نظر سے دیکھنے لگے کہ یصوب بصرہ ویخفضہ، تو ایک دفعہ نظر اٹھاتے اور پھر نیچے کر لیتے. تو اللہ کے نبی نے، اور بلکہ پھر کہنے لگے اللہ کے نبی کو اور باقی سارے لوگوں کو، هل انتم الا عبید لابی، کہ تم سب کے سب تو میرے ابا کے غلام ہو. یعنی کہ جیسے وہ نشے کی حالت میں آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ دنیا ساری کا بادشاہ میں ہی ہوں، تو ایسے ہی حضرت حمزہ نے بھی کہا کہ تم مجھے کیوں معاتبہ کرتے ہو، کیسے سرزنش کر سکتے ہو، تم تو سارے وہ ہمارے غلام ہو. تو اللہ کے نبی کو پھر پتہ چلا کہ
چچا جان تو نشے کی حالت میں بہت آگے گزرے ہوئے ہیں، تو آپ نے پھر کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہونا تھا اس وقت۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ یا اللہ ہمیں جو شراب کے بارے میں واضح طور پہ کوئی حکم عنایت فرما دیجئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس کے جو 4 ہیں ان مراحل میں یہ نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد ہے کہ جو چوتھی حکمت ہے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے، اور ان کے لیے سمجھنا، تدبر کرنا۔ اور کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ عرب امی لوگ تھے، نہ وہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، بس چیز کو سن کے یاد کر لیتے تھے، ریڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو وقد سجل قرآن کریم علیہم، تو یعنی قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اپنے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ آیات کی تلاوت کریں۔ اور اسی طرح الذین یتبعون الرسول النبی، کہ ایک اور آیت میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو امی ہیں، یعنی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو اب ان لوگوں کے لیے اگر ایک ساتھ سارا قرآن نازل ہو جاتا تو لکھنا تو آتا نہیں تھا، تو پھر اس کو پڑھنا سنبھالنا ایک دم مشکل ہو جاتا، اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ نمبر 5 پہ جو حکمت ہے قرآن مجید کو مفرقاً منجماً نازل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ واقعات اور حوادث کے لحاظ سے قرآن مجید نازل ہو، اور جو واقعہ پیش آئے اس کے مطابق تنبیہ کی جا سکے۔ تو اگر سارے کا سارا قرآن مجید ایک دفعہ نازل ہو جاتا، اس میں وہ ڈائریکشن دے دی جاتی یہ کرنا ہے، تو پھر اس خاص واقعے پہ وہ اثر اتنا مرتب نہ ہو سکتا جیسے کسی غلطی پہ اس وقت تنبیہ کا ہوتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں، 2 مثالیں یہاں پہ انہوں نے ذکر کی ہیں کہ اب حنین، جو غزوہ حنین ہوا تھا، اس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بہت زیادہ تھی، تو اب مسلمانوں کے دل میں وہ تکبر کا آنے لگا، یا اپنی تعداد کو دیکھ کے خوشی آنے لگی کہ آج تو ہم ہی غالب آئیں گے۔ تو مسلمانوں نے کہا لن نغلب اليوم من قلہ، کہ آج تو جو کم لوگ ہیں یہ ہمیں کبھی مغلوب نہیں کر سکیں، ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی نظر اسباب کے بجائے مسبب پہ، اللہ تعالیٰ پہ جائے۔ تو اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے شکست دے دی، تو اب اس بات کو ذکر کیا ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین کے دن جب تمہیں اپنی جو تعداد تھی وہ اچھی لگنے لگی، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، حالانکہ وہ تمہارے کوئی کام نہ آئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، یعنی زمین اتنی کشادہ ہے، اس کے باوجود تمہیں وہاں پہ کھڑے ہونے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، پھر اے مسلمانوں آپ لوگ پیٹھ پھیر کے واپس ہونا پڑا تمہیں۔ تو اب یہ اس میں اشارہ ہے کہ اگر واقعہ کے بعد، اب جب مسلمانوں کا یہ واقعہ پیش آ چکا، غزوہ حنین میں شکست ہوئی، تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، تو اس سے اب ان کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اسباب پہ اس انداز سے نظر تام نہیں کرنی، خوش نہیں ہونا کہ اسباب سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں حکمت ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے کہ اب وہ غزوہ بدر میں جو قیدی ہوئے تھے تو ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں تھے، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں، قتل تو نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو قید ہی رکھیں، ان سے فدیہ لے لینا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو سکے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے قول کے، یعنی ان کا جو مشورہ تھا اس کے مطابق آپ کی رائے بھی یہ ہوئی تو فیصلہ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کے لیے قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی نہ کر لیں، کیونکہ بدر کے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے
کہ 10 سال تک 13 سال تک بلکہ اللہ کے نبی کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں، کھانا بند کر دیا، شاب ابی طالب میں قید رکھا، بلال کو اتنی تکالیف دیں، حضرت عمار کو، حضرت زنیرہ کو، یہ حضرت سمیہ کو، یعنی جو اسلام کے اوائل میں لوگ تھے ان کو اتنا تنگ کیا کہ وہاں سے رہنے نہ دیا، کھانا نہ دیا. تو اب یہ جو لوگ تھے یہ رحم کے قابل نہیں تھے بالکل. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن آئندہ یہ ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، ان کا اصل حل قتل کرنا ہی تھا. اب یہ جو غلطی پہ تنبیہ ہو رہی ہے یہ واقعہ کے لحاظ سے اسی وجہ سے ممکن ہو رہا ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے. تو یہ 5ویں حکمت یہ ہے کہ واقعات کے حوادث کے لحاظ سے مناسب تنبیہ ممکن ہو سکے. چھٹا جو ہے یہ بہت طویل انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو جائے کہ یہ جو قرآن ہے یہ مصدر ہے، یعنی قرآن کا جو مصدر ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کیا مطلب کہ اب قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں. تو اب اس میں واقعات کے کسی دن کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، کسی دن کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بتائی مسلمانوں کو کہ جو لکھنے والے صحابہ کرام تھے کہ فلاں آیت کو فلاں کے ساتھ رکھ دیجئے، فلاں کو فلاں کے ساتھ رکھ دیجئے. تو اب جب قرآن مجید جمع ہو گیا تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ایسے نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کی کوئی ایسے خاص ترتیب سے نہیں لکھی گئی، بلکہ جب کوئی واقعہ پیش آتا اس کے مطابق اسی میں عبادات بھی ہیں، اسی میں معاملات بھی ہیں، اسی میں اخلاق بھی ہیں. تو یعنی ایک قسم کی ہر چیز اس ماحول کے مطابق قرآن مجید میں درج کر دی گئی ہے. لیکن جب ہم اس ترتیب کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ تو یہ کوئی بڑی منظم کتاب ایک ساتھ لکھی گئی ہے، بڑا سوچ سمجھ کے اس پہ کام ہوا ہے. تو یہی قرآن کا اعجاز ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کے باوجود اس کی ترتیب قرآن مجید کی اتنی شاندار ہے، اس کے معنی کا جو ربط ہے وہ اتنا بہترین ہے کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ انسان ایسا کر سکتا ہے کہ 20 سال میں اپنی زندگی کے مختلف واقعات کو لکھے اور پھر بعد میں 20 سال بعد 23 سال بعد جب کتاب جمع ہو تو یوں لگے کہ یار یہ تو بالکل ایک انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے اور یہ ایک ساتھ بیٹھ کے لکھی گئی ہے، اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے واقعات کے لحاظ سے. جو دعویٰ کیے گئے ہیں اس میں ان کا زمانے کے گزرنے کے لحاظ سے وہ دعویٰ کبھی غلط ثابت نہیں ہو رہے. قرآن مجید نے جو اس وقت دعویٰ کیے تھے آج بھی وہ سارے کے سارے ویسے ہی حقیقت میں موجود ہیں. تو یہ اس کی یعنی جو ترتیب منجمن سے اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ کلام نہ تو اللہ کے نبی کا ہے، نہ ہی یہ کلام کسی اور انسان کا ہے، چاہے بلیغ ہو چاہے غیر بلیغ ہو، بلکہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوا ہے. تو یہی اسی آیت کی جانب اشارہ ہے کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، کسی انسان کا کلام ہوتا، چاہے وہ نبی کا ہی کلام ہوتا، تو اس میں بہت سا اختلاف مل جاتا. ایک جگہ پہ اور بات ہو رہی ہے، دوسری جگہ پہ اور بات ہو رہی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے مفرق، یہ قرآن مجید کے ایک اعجاز پہ دلالت ہے کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کے باوجود اتنی شاندار ترتیب ہے کہ جو اس بات کی علامت ہے کہ اور اس میں اتنا کچھ بیان ہوا ہے کہ یہ مالک الملک کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اور اس کے بعد ہے کہ کیف تلقى النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ نبی علیہ السلام کو قرآن مجید کیسے حاصل ہوا. تو یہ واضح ہے، مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن مجید نازل ہوا وہ جبریل امین کے واسطے سے ہوا. لیکن جبریل کا جو کام تھا وہ صرف اور صرف کلام کو پہنچا دینا تھا اور وحی کر دینا تھا. یہ مطلب نہیں ہے کوئی کہ جبریل جو تھے کہ وہ اللہ کے نبی کے استاد تھے، وہ آ کے سکھاتے تھے، بلکہ وہ تو ایک قاصد تھے،
ایک سفیر تھے اللہ کی جانب سے، جو بات اللہ تعالیٰ سے سنی وہ آ کے اسی طرح ڈیلیور کر دی۔ تو جو قاصد ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، اس کو ٹیچر نہیں کہا جاتا، اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ مجھے کوئی سکھا رہا ہے، بلکہ وہ تو پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ جبریل اس کو خود سیکھتے، وَعَلِمَهُ جبریل للرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اس کو آگے پہنچا دیتے اور اللہ کے نبی اس کو امت تک پہنچا دیتے۔ اور جبریل جو ہیں وہ بڑے معزز فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں۔ تو اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہی بات اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس قرآن مجید کو ایک معزز فرشتے لے کے آتے ہیں، یعنی کہ جبریل ہیں، وہ ذی قوت عند ذی العرش، اور عرش والے کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، بڑے وہ قوی ہیں، مضبوط ہیں، مکین ہیں، مطاع ہیں۔ مطاع کا مطلب کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے، ان کے ماتحت سبارڈینیٹس ہیں، کافی سارے ہیں۔ تو سما امین، پھر وہ امین بھی ہیں۔ تو نزل به الروح الامین، قرآن مجید کو روح الامین لے کے نازل ہوئے آپ کے دل پر، نبی علیہ السلام کے دل پر۔ اور کہتے ہیں کہ اما حقیقت الکلام و حقیقت المنزل فانما ہوا کلام اللہ۔ تو یہ جو کلام ہے یا منزل ہے، یہ تو ایک واسطہ ہے، جبریل ایک واسطہ ہے، اللہ کے نبی خود ایک واسطہ ہے امت تک پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ یہ اس اللہ تعالیٰ کا جو تکوین اعتبار سے یہ فیصلہ نہیں تھا کہ ہر بندے کو خود اللہ کی طرف سے پیغام ملے۔ تو اس میں وہ ابتلاء کی کیفیت نہیں رہتی کہ اگر ہر بندے کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ملے گا تو پھر تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہوگا، وہ بالکل یقین کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن جو ایمان ہے وہ اسی چیز کا نام ہے کہ بعض غیب چیزیں ہیں، ان پہ ایمان لانا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکیں کہ میرے بندے دنیا میں میری بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ تو اگر نبی، ہر انسان کو نبی بنا دیا جاتا، پھر تو نبی تو وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ تو جو دنیا میں جو ٹیسٹ ہے وہ متحقق نہ ہو سکتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت تو ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبریل صرف اور صرف درمیان میں قاصد ہیں نبی تک پہنچانے کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاصد ہیں امت تک پہنچانے کے لیے۔ حقیقت میں یہ جو کلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اس میں جب قرآن مجید نازل ہوتا وقت کانا یعانی عند نزول القرآن شدہ، تو اللہ کے نبی مشقت برداشت کرتے اور کوشش کرتے کہ یہ قرآن کو بار بار پڑھیں تاکہ جبریل کے ساتھ اس خوف کے کہ کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے، قرآن کی کوئی آیت کوئی لفظ بھول نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو آپ خاموش رہیں۔ تو وَاطْمَأَنَّهُ بِأَنَّهُ تَعَالَى سَيَجْعَلُ هَذَا الْقُرْآنَ مَحْفُوظًا فِي صَدْرِهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مطمئن کیا کہ آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ خود اس قرآن کو محفوظ فرما لیں گے۔ اب یہ کون سی آیت ہے؟ لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ جب وحی آپ پر پوری طرح نازل نہیں ہو جاتی تو لا تعجل بالقرآن، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ بھی اسی بات کی طرف دلالت ہے کہ جو قرآن کی حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حفظ کرنے کا ذمہ اپنے خود لیا، تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، کہ قرآن کو جمع کرنا اور اس کو محفوظ کرنا، پڑھنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرآن کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کو بیان کرنا، محفوظ کرنا، اس کے معنی کو، یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ لیکن یہ منع کیا گیا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پھر اس کے ساتھ نہ دہرائیں، یہ نہ ہو کہ آپ بھی، جبریل بھی پڑھیں آپ بھی ساتھ پڑھیں ہیں، تو پھر یہ قرآن کے ادب کے نہیں ہے کہ ادب یہ ہے کہ جب ایک پڑھا ہو تو دوسرا لازمی طور پہ اس کو سنیں۔ تو پھر آگے یہ واقعہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے، یعنی پھر کیفیت یہ ہوتی تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو یدارس النبی القرآن فی رمضان، تو یعنی ایک دم جبریل پڑھتے پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام اس کو پڑھ لیتے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم دونوں ہی حضرات پڑھتے۔ تو پھر اللہ کے نبی ہر سال جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے، یعنی دور کا مطلب ہے کہ کچھ حصہ پہلے اللہ کے نبی جبریل کو سناتے، پھر اللہ کے نبی سنتے، جبریل سناتے، اسی طرح یعنی
اب حافظ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ دور کہتے ہیں کہ اب ایک رکوع ہے، پہلے ایک بندہ سنائے گا، دوسرا سنے گا، پھر وہ پہلے والا سنائے گا اور یہ سنے گا، ایسے ہی پھر دوسرا رکوع، پھر تیسرا رکوع. تو ہر سال اللہ کے نبی ایسے ہی جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے، قرآن پاک کا دہراتے. تو جب وفات والا جو سال تھا تو اس وقت اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کیا. تو اماں عائشہ یہ روایت کرتی ہیں کہ ان جبریل کان ینزل علیہ، کہ جبریل میرے پاس آیا کرتے تھے فیدارسن القرآن مرۃ واحدہ فی رمضان، تو رمضان میں ایک دفعہ میرے ساتھ قرآن مجید کا مذاکرہ کرتے. تو وقد نزل علیہ ھذا العام مرتین، لیکن اس سال 2 دفعہ آئے. وما ارانی الا قد اقترب اجلی، اور میرا یہی خیال ہے کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. اور اسی ہی طرح ہوا. پھر رمضان کے بعد اللہ کے نبی وہ اسی سال میں، یعنی کہ جب ربیع الاول شروع ہوا تو سال کے اختتام کے بعد تو اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ واقعہ تھا ایک. تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت جبریل جو اللہ تعالیٰ سے کلام لیتے تھے اس کی کیا صورت ہوتی تھی. تو اس میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جو قرآن مجید کو پڑھتے، اس کی تلاوت فرماتے، تو حضرت جبریل اس کو سن کے محفوظ کر لیتے. یعنی یہ صورت تھی. حضرت جبریل جو قرآن اللہ سے لیتے تھے وہ سماع کے طور پہ تھا، یعنی کہ جبریل سنتے اللہ تعالیٰ سے اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے اس کو پڑھ دیتے، تو پھر اللہ کے نبی حضرت جبریل سے لے لیتے. اور یہی حدیث میں اسی کی جانب اشارہ ہے، اذا تکلم اللہ بالوحی، جب اللہ تعالیٰ وحی کا کلام کرتے ہیں یعنی کہ بولتے ہیں، اخذت السماء رجفۃ شدیدۃ من خوف اللہ، تو آسمان اللہ کے ڈر سے بہت شدید کانپنے لگتا ہے. فاذا سمع اہل السماء، تو جب آسمان والے سنتے ہیں، خروا سجدا، تو وہ سجدے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. فیکون اولہم یرفع رأسہ جبریل، تو پھر جو سجدے کے بعد سب سے پہلے جو سر اٹھاتے ہیں وہ جبریل ہوتے ہیں. فیکلمہ اللہ بوحیہ بما ارادہ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتے ہیں کلام پہنچانے کا، وحی کرنے کا، وہ کلام کرتے ہیں تو جبریل اس کو لے لیتے ہیں. فکلما مر بسماء، تو جب بھی جبریل علیہ السلام آسمان سے گزرتے ہیں تو آسمان والے پوچھتے ہیں ماذا قال ربنا، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. تو قال الحق فینتہی بہ حیث امرا، تو پھر وہ جو ان کو پیغام ملا ہوتا ہے وہ پہنچا دیتے ہیں آگے. تو یہ اس سے مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ جو جبریل اللہ سے کلام لیتے ہیں وہ سماعاً ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود کلام فرماتے ہیں تو جبریل اس کو سن لیتے ہیں. تو یہاں پہ اب بعض لوگوں پہ رد کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جبریل اللہ کے نبی پہ قرآن مجید کے معانی لے کے آتے تھے اور اللہ کے نبی ان معانی کو اپنے الفاظ میں عربی میں بیان کر دیتے تھے. گویا کہ جو معنی ہیں قرآن مجید کے وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جو الفاظ ہیں وہ نبی علیہ السلام کے اپنے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کہ جو جبریل ہیں وہ وہی اللہ کی جانب سے لے کے آتے، یعنی معنی سمجھتے اور الفاظ جبریل کے اپنے ہوتے. لیکن کہتے ہیں یہ دونوں باتیں بہت خطرناک ہیں کہ وکلاہما قول باطل اسیم، یہ بہت غلط باتیں ہیں. یہ قرآن مجید کی آیات کے، احادیث کے، اجماع امت کے بالکل مخالف ہیں، اس لیے کہ قرآن اعجاز ہو ہی تب سکتا ہے کہ جب یعنی قرآن مجید کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. نہ جبریل علیہ السلام کو اجازت تھی کہ ان الفاظ میں رد و بدل کر کے اپنے الفاظ میں تعبیر کر سکیں، اور نہ ہی اللہ کے نبی کو یہ اجازت تھی کہ یہ الفاظ معنی وہی ہو تو الفاظ اپنے ہو جائے. ایسے نہیں ہے، بلکہ کلام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ آخری جو ٹاپک ہے، حل سنت النبویہ بوحی من اللہ، کیا سنت نبی بھی اللہ کی جانب سے وہی ہے؟ تو ہاں، جو آپ پہلے بات کر رہے تھے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جائے گی کہ اب سنت میں یہ ہوتا ہے کہ معنی تو اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ فرما دیا کہ ما ینطق عن الہویٰ، کہ اللہ کے نبی خود سے کوئی بات نہیں کرتے. لیکن اب ان معانی کو جو تعبیر ہوتی ہے، اپنے الفاظ میں بیان کر دینا ہوتا ہے،
وہ ہوتا ہے حدیث میں. لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور معانی بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں کہ سیوطی نے جوینی سے نقل کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ میرے نبی سے کہہ دیجئے جس پہ کے پاس آپ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، افعل کذا کذا، یعنی یہ حکم ہے، یہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جبریل اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور عبارت وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کما یقول الملک. اب کہتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے قابل اعتماد کسی آدمی سے کہا کہ قل لفلان یقول لک الملک اجتہد فی الخدمہ، کہ بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ جا کے رعایا سے کہہ دو کہ اجتہد فی الخدمہ، کہ خدمت میں محنت کرو، یعنی کہ اپنے جو کام کاج ہیں، کھیتی باڑی ہے، اس میں محنت کرو، سستی سے کام نہ لو. تو اور وجمع جندک للقتال، اور اپنے لشکر کو لڑائی کے لیے جمع کرو. تو اب جو بادشاہ نے قاصد بھیجا اس نے جا کے کہا کہ لا تتہاون فی خدمتی، کہ میری خدمت میں کمی نہ لاؤ. تو اب اس کا کیا معنی ہے کہ معنی وہی ہے لیکن الفاظ چینج ہو گئے. ولا تترک الجند یفرق، اور نہ ہی جو لشکر ہے اس کو الگ الگ ہونے دو کہ لڑائی کے وقت کام ہی نہ آ سکے. وحثہم علی القتال، اور ان کو لڑائی پہ ترغیب دو. یعنی کہ الفاظ الگ ہیں، بادشاہ نے جو الفاظ کہے تھے وہ نہیں ہیں لیکن معنی سیم ہے. تو یہ حدیث ہوگا. اور جو دوسری قسم ہے وہ یہ کہ اقرأ علی النبی ھذا الکتاب، اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ یہ جو پیغام ہے یہ جا کے نبی کو سنا دو، پڑھ دو، اپنے الفاظ میں تعبیر نہیں کرنا. تو نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آئے بغیر کسی تغییر کے، جیسے کہ بادشاہ کرے کہ کوئی لیٹر کسی کو بھیجتا ہے تو اب وہ جو قاصد ہے اس کو بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو جبریل نے اس کو بالکل ایسے ہی سپرد کر دیا. تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ دو قسمیں ہیں. اگر اللہ کی جانب سے الفاظ بھی ہوں اور معنی بھی ہو، اس میں الفاظ کی چینج ممکن نہ ہو تو وہ قرآن مجید ہے. اور اگر معنی اللہ کی جانب سے ہو لیکن الفاظ کی جو تعبیر ہے وہ نبی علیہ السلام کی اپنی ہو تو وہ حدیث ہوتی ہے. تو یعنی یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے، جو قرآن ہے اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہی فرق ہے قرآن میں اور حدیث میں.